الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحید الذي هو حق الله على العبید باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. گرامی قدر سامعین، سلسلے درس توحید کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ پڑھیں گے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کے تعلق سے شریعت میں کیا باتیں کہی گئی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا سلسلہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کی شرح سے متعلق ہے، جس میں ہم پہنچ گئے ہیں اس باب تک، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ. اس مسئلے کے بیان میں کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کے مسئلے میں کیا آیا ہے، یعنی کتاب اللہ میں کیا آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیا آیا ہے، اس سلسلے میں کیا وعید آئی ہے، اس مشرکانہ فعل کے بارے میں کیا لعنت آئی ہے، ان ساری چیزوں کا بیان کیا گیا ہے. اور یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں توحید کے منافی امور کے بیان میں. اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا، قل کہہ دیجئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری صلاح، جسے نماز کہتے ہیں، میری صلاح اور میری قربانی، ذبح و قربانی، صلاۃ اور قربانی، و محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، میں جس ایمان اور عمل صالح پر چلتے ہوئے زندہ ہوں اور جس ایمان اور عمل صالح پر کرتے ہوئے چلتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں، وہ سب کیا ہے؟ وہ سب للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی پارٹنر نہیں، جس کا کوئی ساجھی نہیں. وہ بذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تمام فرما برداروں میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، اور میں پہلے نمبر کا مسلمان ہوں. میں اول نمبر پر اطاعت کے لیے اپنے آپ کو، فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہوں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو غیر اللہ کے لیے صلاتیں پڑھتے ہیں، جو غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے. میرا راستہ یہ ہے کہ میری صلات ہو یا میری قربانی ہو، میری موت ہو یا میری زندگی ہو، یہ تمام چیزوں میں یہ سب کچھ خالص اللہ کے لیے ہے. اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے. میرا طریقہ توحید والا طریقہ ہے، شرک والا طریقہ نہیں ہے. میں اپنی ساری عبادتوں کو، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو، صلاۃ جسم سے ادا کیا جاتا ہے، جسم سے ہم قیام کرتے ہیں، جسم سے ہم رکوع کرتے ہیں، جسم سے ہم سجدہ کرتے ہیں، تو یہ بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے. اور قربانی یہ مالی عبادت ہے، جانور ذبح کرنے کے لیے اس پر مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جانور خود مال ہے.
تو چاہے جسمانی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، ہر طرح کی عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہم اپنی عبادت اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، برخلاف مشرکین کے کہ مشرکین خالص اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کی بھی عبادت کیا کرتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ذبح کا، خاص طور پر کہ ذبح ایک عبادت ہے جو اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو چونکہ اس معاملے میں یہ غلطی پائی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ غیر اللہ کے لیے جانور پالتے ہیں کہ میں اس جانور کو فلاں جگہ ذبح کروں گا، فلاں کو راضی کرنے کے لیے ذبح کروں گا۔ ذبح کرنے میں دو جگہ غلطی ہو سکتی ہے اور دو جگہ صحیح کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک جگہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے ذبح کریں، بسم اللہ اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو یہ کہہ کے ذبح کریں۔ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، خیرات کرنا چاہتے ہیں، حج کی قربانی ہے، اضحیہ کی قربانی ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، عقیقہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، صدقہ کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید ہو۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب والے کام کے بجائے خود گوشت کھانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، مہمان کو کھلانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، یہ نیت ہو، تقرب اور صدقہ کی نیت نہ ہو، اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا جائز ہے، نیت۔ لیکن کسی غیر اللہ کا تقرب مقصد نہیں ہے، تو چار صورت بنتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور اللہ ہی کی کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرے، یہ توحید ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے لیکن اجر و ثواب کے لیے نہیں بلکہ خود گوشت کھانے کے لیے یا مہمانوں کو کھانے کھلانے کے لیے ذبح کرے، یہ صورت جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کا نام نہ لے اور نیت بھی اللہ کے لیے نہ ہو، جیسے کوئی مسیحی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے ذبح کرے بسم المسیح، اور اس کے بعد میں پھر یہی مقصد ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام راضی ہو جائیں، تو یہ کفر اور شرک کی صورت ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ کا نام لے اور مقصد کچھ اور ہو، تو یہ نادر ہے۔ بہرحال توحید میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام بھی ہو، بسم اللہ اللہ اکبر، اور دل کی نیت اور ارادہ بھی ہو اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، تو یہ مکمل توحید ہے۔ تو یہی ہم سے مطلوب ہے۔ بڑے حیرت کی بات اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، اور بہت سارے جانور، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ مرغا ہو، چاہے اور کوئی جاندار ہو، اس کو پالتے ہیں اور اس کو لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں مخصوص جگہ پر، مخصوص لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے سوا۔ اور کہاں عقل چلی جاتی ہے۔ ایک شیخ نے قصہ سنایا کہ ایک شخص نے بکرا خریدا کسی بزرگ کی قبر پہ، ان بزرگ کے لیے ذبح کرنے کے لیے، کہ میں بزرگ کے لیے بکرا لے جا کے ذبح کروں گا، اور جو مدت متعین تھی اتنے دنوں کے بعد جا کے وہاں ذبح کرنا ہے، اس سے پہلے ہی بکرا مر گیا۔ کیا کہتے ہیں، او میرے بزرگ، میں آپ کے لیے بکرا لے کے آیا تھا کہ آپ ہی کے یہاں تو مجھے ذبح کرنا تھا، آپ نے پہلے ہی کیوں لے لیا؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ موت و حیات کو دینے والا ہے، اور اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کسی اور سے بدلہ حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے خون بہایا جائے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی توحید سے دوری کی، اسی لیے شیخ نے باب قائم کیا کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کا
قرآن پاک کے ذریعے اعلان کر دیا ہے ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی میری قربانی بھی، و محیایا و مماتی، میری زندگی بھی میری موت بھی، للہ رب العالمین، صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے۔ جس طرح میں کسی کو رکوع نہیں کر سکتا، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کسی کے لیے صلاۃ نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح سے میں کسی اور کے لیے ذبیحہ ذبح نہیں کر سکتا۔ تو یہ میرا طریقہ، مسلمان کا طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے، صاف ستھرا ہے۔ اس میں اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ جس طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے صلاۃ پڑھنا، نماز پڑھنا شرک اکبر ہے، ویسے ہی ذبح کرنا بھی شرک اکبر ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ اسے لا الہ الا اللہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہیے اور اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صلاۃ اور قربانی، ذبح اور قربانی، صلاۃ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عبادت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہماری ساری عبادتیں خالص اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کوئی بھی عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہیے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی عبادت کے مسئلے میں جیسا اللہ کا حکم ہے ویسے ہی ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد میں شیخ الاسلام نے اس مسئلے پر دلیل کے طور پر دوسری آیت پیش کی جو سورہ کوثر کی درمیانی آیت ہے۔ سورہ کوثر 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے ہی صلاۃ پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن لاوارث، دم کٹا اور بے نام و نشان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کی نعمت دینے پر شکرانے کے طور پر جن 2 عبادتوں کا مطالبہ کیا ہے، ایک جسمانی اور بدنی عبادت صلاۃ ہے اور دوسرے مالی عبادت قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، اس سے دونوں کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ اور قربانی یہ دونوں عبادت ہے اور ساری عبادتوں کا حقدار صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، اور اگر کوئی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کی جاتی ہے تو وہ شرک ہو جاتا ہے، چھوٹا شرک نہیں بلکہ بڑا شرک۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی اس آیت سے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ بڑا شرک ہے، جس سے توبہ کرنا ضروری ہے اسلام پر باقی رہنے کے لیے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صلاۃ اور قربانی یہ عظیم عبادات میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ اگر کوئی شخص ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے ان 2 اہم عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک صلاۃ کی پابندی اور دوسرے ایک اللہ کی خاطر ذبح کرنا۔ اس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلی حدیث جو اس مسئلے کے تعلق سے آئی ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں سکھلائیں۔ پہلی بات، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ یہ پہلا مسئلہ، یہ پہلی بات سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ کے سوا جو کسی غیر کے لیے، غیر اللہ کے لیے جو ذبح کرے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کسی مورتی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی قبر کے لیے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ذبح کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ دوسری چیز، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر بھی ہو جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے، چاہے ڈائریکٹ ماں باپ کو لعنت کرے، برا بھلا کہے،
اور یا ماں باپ کی لعنت کا سبب بنے، وہ اس طرح سے کہ کسی اور کے ماں باپ کو لعنت کرے تو وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو لعنت کرے۔ اور تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو کسی مجرم کو پناہ دے، مجرم کو پناہ دے جو کہ جرم کیا ہو اور جس پر اللہ کی حد لاگو ہونی ہو، کسی کو قتل کیا جس کے بدلے میں اسے قتل کیا جانا ہے، یا چوری کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جانا ہے، یا فساد فی الارض کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر حد لاگو ہونی ہے، یا اس کا ہاتھ اور پیر کاٹا جانا ہے، یا اس کو سولی دینا ہے، کسی بھی طرح کے جو ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر حد لانی اور سزا واجب ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اسے پناہ دیتا ہے تو اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے محدث، احداث فی الدین، یہ بدعت ایجاد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر لعنت کرے جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، یعنی ایک شخص جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی حمایت کرتا ہے اور اس کے عمل پر راضی اور خوش ہے تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت کرے جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرتا ہے۔ زمین کے نشانات متعین ہوتے ہیں، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے یہ کس کی زمین ہے اور یہ کس کی زمین ہے، اس زمین کا مالک کون ہے اور اس زمین کا مالک کون ہے، تو آدمی تھوڑا سا کھسکا دیتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے تاکہ اس زمین پر قبضہ کر لے، زمین کا نشان باقی نہ رہ جائے، تو وہ اس بدنیتی کے ساتھ جو یہ عمل کرتا ہے تو یہ عمل لعنت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کام حرام ہیں، جس پر بھی لعنت آئی ہے حدیث میں وہ سارے کام حرام ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جس مسئلے کا ذکر کیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جانا لعنت کا سبب ہے، تو یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے اور یہ بڑے بڑے گناہوں میں سر فہرست ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے والدین کو برا بھلا کہنا، انہیں لعنت کرنا یا ان کے لعنت کا سبب بننا یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مجرموں کے ساتھ ایک مسلمان کی کسی طرح کی ہمدردی نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مسلمان کسی بدعت سے راضی رہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی اور کی زمین میں رد و بدل کر کے زمین کے نشانات کو، میڑ وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں، جو سرحدیں بنی ہوتی ہیں، نشانات کو بدل کر کے اور اس میں تصرف کرنا یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو فسقیہ کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، گناہوں کے کام ہیں، ان کام کرنے والوں پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، لیکن ایسے لعن کام پر، کہ چور پر لعنت ہو، چور پر اللہ کی لعنت ہو، مجرم پہ اللہ کی لعنت ہو، شرابی پر اللہ، اس طرح سے، لیکن ایک شخص کو متعین کر کے فلاں ابن فلاں نام لے کر کے متعین کر کے لعنت کرنا درست نہیں ہے، اور اس کے لیے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 1978 نمبر کی حدیث ہے۔ تو آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے موحد بندوں میں سے بنائے اور ہر طرح کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔